کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے اور آپ کے نصیب میں جو رزق لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہمیں مل کر رہے گا، مگر اسی کی ٹینشن میں زندگی گزر رہی ہے۔ کاش یہ یقین آ جائے کہ جو رب نے کیا ہے وہی بہتر کیا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی کا ایک اصول بنا لو، میرا کام جب آپ کا کام ہو جائے نا تب بھی کہو اللہ کا شکر ہے، اور جب کام نہ ہو کہو جب بھی اللہ کا شکر ہے۔ میرے لیے یہی بہتر ہوگا۔ آپ مزے میں آ جاؤ گے، اللہ سے دوستی کر لو، اے میرے رب جو تو نے فیصلہ کیا میں اس پر راضی ہوں، آپ کسی ٹینشن میں نہیں رہو گے۔ ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ڈیفنس کے لوگ جانتے ہیں، کبھی گزرتے ہوں گے نا ڈیفنس کی گلیوں سے، یار یہ پلاٹ بہت اچھا مل رہا تھا، 4 سال پہلے یہ ریٹ تھا، میں لے لیتا، آج تو کتنی پرائس ہو گئی، یار وہ گاڑی 1 مہینہ پہلے لینے والا تھا نہیں لی، گورنمنٹ نے پرائس بڑھا دی، یار یہ فیکٹری میں پہلے خرید لیتا، اسی ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ کر لیتا وہ کر لیتا، ارے نہیں کیا، نہیں ہوا، وہی میرے لیے بہتر تھا، جو رب نے دیا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ خدا کی قسم جس دن اللہ پر بھروسہ سیکھ لیا، رب سے دوستی کر لی، رب کے فیصلوں پر اطمینان تمہیں حاصل ہو گیا، زندگی کے بہت سارے غم ختم ہو جائیں گے، جو بھی ہوگا وہ رب کی طرف سے ہے۔ ارے جب حضرت ابراہیم آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جبریل امین آ کے پوچھتے بتاؤ اے ابراہیم تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں، کوئی حاجت ہے؟ فرماتے مجھے کوئی حاجت نہیں۔ کہا اللہ سے تو کہہ دو کہ رب دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا میرے مانگنے سے بہتر ہے۔ اے ہائے، یقین کیسا تھا کہ وہ رب رحمان قدرتوں والا ہے۔ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندہ نکال سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دن سے رات کو بناتا ہے، رات سے دن کو بناتا ہے، اللہ پاک وہ ہے جو بنجر سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، یہ وہی رب ہے جو صحرا سے چشمے نکال دیتا ہے۔ اللہ پر یقین تھا کہ اگر پانی نہیں تو کیا ہوا، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، وہی عطا فرمانے والا ہے، ارے یہاں کھانا نہیں تو کیا ہوا، رزق دینے والا تو موجود ہے۔ آج بے یقینی کی فضا کیسی ہے، یقین ہی نہیں ہے کسی کو، تذبذب، ٹینشن، اللہ پر، دین پر، اپنے دنیا کے معاملات پر یقین ہی نہیں ہے کسی کو، ہر وقت بے فکروں میں گھرا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج غربت عام ہے، مشکلات ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہے، دنیا میں کئی جگہ تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ الحمدللہ مسلمانوں نے تاریخ میں شاندار کارنامے سر انجام دیے ہیں، اللہ کریم نے مسلمانوں کو بڑی شان و شوکت سے نوازا ہے، مگر اب حالات کسی اور طرح کے چل رہے ہیں۔ کبھی غور کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر تجزیہ کیا جائے تو ایک بڑی وجہ سامنے یہ آتی ہے کہ مسلمانوں میں بے یقینی بڑھا دی گئی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنیے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما اخاف علی امتی الا ضعف الیقین، آقا فرماتے مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا، یعنی اور کوئی خوف نہیں ہے، یہ امت ایسا نہیں ہوگا کہ شرک میں مبتلا ہو جائے گی، فرمایا میری امت اللہ پاک کا انکار نہیں کرے گی، ہاں میری امت کو جو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا ان کا یقین کمزور ہو جائے گا، ان کا بھروسہ کمزور ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، آقا فرماتے ہیں نجا اول هذه الامه بالیقین والزہد، اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، ویہلک آخر هذه الامه بالبخل والعمل، اور اس امت کے جو آخری لوگ ہوں گے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ پہلے والے یقین کی وجہ سے کامیاب ہو گئے، کیسا یقین تھا؟ 313 تھے نا، مگر بھروسہ رب پر کیسا تھا کہ فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ جاتی ہے۔ اور بعد والے فرمایا کنجوسی ہوگی، لمبی امیدیں ہوں گی۔ کنجوسی کیوں ہوتی ہے؟ مال خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یقین نہیں ہے نا، یہ پیسے چلے جائیں گے، زکات نہیں دیتے لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، لمبی امیدیں بنائی، یقین نہیں ہے۔ بے یقینی کی کچھ مثالیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی تک شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے یار یہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، بے یقینی ہونی نہیں چاہیے، مگر ہمیں تو بے یقینی نہیں ہے۔ اب میں کچھ ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ ہم مانتے تو ہیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی مال کے پیچھے مارے پھرتے ہیں۔ کوئی لندن پیرس کے خواب دیکھ رہا ہے، کشتیوں کے اندر بیٹھ کر، پچھلے دنوں واقعات ہوئے نا، پیسے دے کر وہ ڈنکی لگا کر جاتے ہیں، کوئی راستے میں مر جاتا ہے، کوئی کشتی میں بیچارے ڈوب گئے، کیوں؟ یقین نہیں ہے، ادھر پیسے نہیں ملیں گے ادھر پیسے ملیں گے، کسی طرح ادھر چلا جاؤں یا مر جاؤں گا بھوکا۔ ذرا غور کیجئے، اے میرے پیارے اسلام بھائی، کو سود کا کام کرتا ہے، کیوں کرتا ہے سود کا کام؟
یقین نہیں ہے نا کہ حلال کماؤں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. ملاوٹ، رشوت، ڈاکہ، چوری، اگر ان تمام غلط کاموں کے پیچھے آپ دیکھیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یار ملاوٹ نہیں کروں گا تو مال نہیں بکے گا, پیسے والا کیسے بنوں گا, غریب ہی رہ جاؤں گا. یقین ختم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے ہر دوسرے آدمی کو جناب غلط کام کرنا ہے. آگے چلیے, ہم مانتے ہیں نماز دنیا بھی سنوار دیتی ہے, آخرت بھی سنوار دیتی ہے, سنتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں, مگر نماز پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. یار نماز پڑھوں گا تو کاروبار پہ, دکان پہ کون بیٹھے گا, ہیں؟ نماز پتہ ہے آخرت اور دنیا سنوار دے گی, یقین نہیں ہے. اسی طرح ہم مانتے ہیں کہ مسلمان کی ترقی قرآن پر عمل کرنے میں ہے, مگر نہ قرآن خود پڑھتے ہیں نہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ اللہ پاک دعائیں قبول فرماتا ہے, مگر بے یقینی ہے, اول تو دعا مانگتے نہیں ہیں اور مانگتے ہیں تو یقین ہی نہیں ہوتا. اب یقین کریں, علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ بغیر یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے نا, اس کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یعنی مثال دیتا ہوں, آپ بیمار ہیں یا پریشان ہیں یا کوئی مشکل میں ہیں, دعا کرتے ہوئے یہ خیال آ رہا ہے یار مسئلہ حل ہونا تو نہیں ہے, چلو پھر بھی مانگ لیتے ہیں. علماء کہتے ہیں حل ہی نہیں ہونا ہے, تمہیں رب پر ہی بھروسہ نہیں ہے. اب مثال دیتا ہوں اس کو ایک بلا تمثیل. آپ کا کوئی ملازم ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے کہتا ہے صاحب 5,000 روپے کی ضرورت ہے, مجھے لگتا تو نہیں آپ دیں گے, چلیں پھر بھی آپ سے مانگ ہی لیتا ہوں. آپ بتائیں آپ اس کو پیسے دیں گے یا ڈانٹ دیں گے کہ جب تمہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو آئے کیوں میرے پاس, مجھے لگتا تو نہیں آپ میری مدد کریں گے, چلیں پھر بھی آپ سے کہہ دیتا ہوں میری پہلے ہی آپ نے اس بندے کو ناراض کر دیا نا. ہم کہتے نہیں ہیں, مگر ہماری بے یقینی یہ کہہ رہی ہوتی ہے, اور اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے امید تو نہیں تو دے گا, پھر بھی میں مانگ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. یقین پتہ ہے کیسے کام کرواتا ہے. ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ پیاسے مر رہے تھے, کئی سال ہو گئے بارش نہیں ہو رہی تھی. آخرکار گاؤں والوں نے پلان کیا کہ سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں اور مل کر دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء, اور اس کا ایک پورا طریقہ ہے دعا کا. ایک قطرہ بارش کا نہیں پڑ رہا تھا, مویشی بھی پیاسے, لوگ بھی پیاسے, کنویں بھی سوکھ گئے تھے. اب جب گراؤنڈ میں لوگ جمع ہوئے نا, تو ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے, ارے اللہ کے بندے, سالوں ہو گئے بارش نہیں ہوئی ہیں, تم چھتری لے کر آئے ہو. تو کہتا مانگنے کس سے آیا ہوں, اس رب نے بارش تو دینی ہے, واپسی کیا بھیگتا ہوا جاؤں گا. اور علماء کہتے ہیں جب دعا شروع ہوتی ہے تو اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا گاؤں بھیگتا جاتا ہے, وہ نوجوان چھتری کے سائے میں جا رہا ہے. فرمایا یہ اس نوجوان کا یقین تھا جس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ارے رب پر بھروسہ نہیں کرو گے تو کس پر بھروسہ کرو گے؟ اپنے دین پر, اللہ رسول کے فرمان پر ہی ہمیں بھروسہ نہیں ہے. غور کیجئے, یہ یقین لے آؤ واپس, زندگی میں موج آ جائے گا, زندگی اتنی پرسکون ہو جانی ہے. اگر اللہ کے فیصلوں پر یقین آ جائے, اللہ کی عطاؤں پر یقین ہو جائے, آخرت کے وعدوں پر یقین ہو جائے, نبی پاک کی حدیثوں پر یقین ہو جائے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیسا یقین تھا. ایک بار غالباً اپنی والدہ کے ساتھ حج پر جا رہے تھے. اس زمانے میں پانی کے شپ جاتے تھے, اتنا زبردست رف سی ہو گیا, طوفان آ گیا, لوگ ڈر گئے, کلمے پڑھنے لگے, یہاں تک کہ لوگوں نے کفن نکال لیے کہ چلو کفن پہن لے, ڈوبنے والا ہے جہاز. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مفتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے بڑے مفتی ہوتے ہوئے آپ نے بھی والدہ کو کہا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو ایسا ہی ہوا, جہاز کو کام ڈاؤن ہو گیا, سب خیر سے پہنچ گئے. تو ماں نے کہا بیٹا اتنی بڑی قسم کیسے کھا لی تم نے؟ کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا ہے, جو کشتی میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھ لے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم, وہ کشتی نہیں ڈوبے گی. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا نا, وہ یقین تھا. ہم کتنی بار دعا پڑھتے ہیں, مگر دعا پڑھ کے بھی کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی, پڑھ لیتے ہیں. یہ والی چیز نکال دیں. وظیفے ہمارے کیوں نہیں لگتے؟ لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہو رہا, تعویذ لیا پھر بھی مسئلہ. تعویذ پہنتے وقت بھی خیال ہی ہوتا ہے چلو یار پہن لیتے ہیں, پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہونا. وظیفہ پڑھ لیں اور کہہ رہے پتہ نہیں ہوتا. پہلے یقین لائیں. اچھا ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں, یہ صرف اب یہ وظائف اور ان چیزوں میں نہیں, آپ اگر ڈاکٹر پر بھی یقین نہ رکھیں نا کہ یار اس کی دوائی پتہ نہیں کام کرتی ہے نہیں کرتی, کیونکہ بہت ساری چیزوں کے پیچھے یقین, ول پاور. بڑا خوبصورت جملہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ہو جائے گا, ان سے ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا, ان سے نہیں ہوتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. ہو جائے گا, آپ کر لو گے. بڑے بڑے کام لوگ کر جاتے ہیں, میں کر لوں گا انشاءاللہ,
پتہ نہیں ہوگا ٹرائی کر لیتا ہوں, پہلے ہی سمجھ لو نہیں ہوگا. اندر حوصلہ تو لائیں نا, یقین تو لائیں. اور سبحان اللہ, اگر رب پر ہی بھروسہ نہیں ہوگا تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب ذرا سنیے گا, امیر اہل سنت ایک بڑا پیارا واقعہ اپنے ایک رسالے میں لکھا کہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ جو تھا ڈکیتی کے لیے ایک جگہ پہنچا, تو وہاں کھجور کے 3 درخت تھے. ایک درخت خشک تھا, یعنی اس میں پھل نہیں لگے ہوئے تھے. دوسرا درخت پھلدار تھا. تو ڈاکوؤں کا سردار نے دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے اڑتی ہے, خشک درخت پر جاتی ہے, واپس پھلدار درخت پہ آتی ہے, پھر خشک درخت پر جاتی ہے. تو اس نے کہا چکر لگائی جا رہی ہے, کوئی ماجرا ہے. تو اس نے غور سے دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ چڑیا جو ہے وہ پھلدار درخت سے جو ہے وہ کھجور لیتی ہے, اور جب خشک درخت پر جاتی ہے تو وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. وہ چڑیا جا کر اس کے منہ میں کھجور ڈال کے آتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے کھجور لا کر پھر اس سانپ کے منہ میں ڈالتی ہے. وہ جب ڈاکوؤں نے دیکھا تو وہ تو حیران ہو گیا, رونے لگ گیا کہ اے اللہ پاک, یہ وہ جانور ہے سانپ جس کو مارنے کا حکم تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے, کیونکہ یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. مگر تو نے جب اس کی آنکھیں لی تو اس کی رزق کا انتظام کر دیا, اور ایک چڑیا کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ جا کر اس کو کھانا پہنچائے. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں, میں تیرے بندوں کو لوٹ رہا ہوں. اے اللہ تو میری توبہ قبول فرما, میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. یہ رونے لگا. اب یہ سوچ رہا ہے سبحان اللہ. تو اللہ اکبر, غیب سے آواز آئی کہ اے فلاں میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ڈاکو کہتا ہے یا اللہ میں نے توبہ کی. پھر غیب سے آواز آئی ہم نے تیری توبہ قبول کر لی. اچھا, جب اس نے توبہ کی تو اس کے سارے ساتھی سن رہے تھے کہ سردار آپ نے توبہ کی, ہم نے بھی توبہ کی. کہا سوچو تو صحیح, ہم ڈکیتی کر رہے ہیں, ہم چوری کر رہے ہیں, رب جب اس اندھے سانپ کو روزی دے گا تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ ہم اللہ کی قدرت پر یقین کیوں نہ رکھیں؟ سب نے توبہ کر لی. اب جب توبہ کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ حج کو چلتے ہیں. سارا قافلہ بنا کر ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ کر کے چلا حج کرنے کو. جب مکہ پاک کے قریب پہنچے نا تو وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی. وہ ہر قافلے والے سے اس ڈاکوؤں کے سردار کا نام لے کے پوچھتی تھی. وہ بندہ آیا تو ڈاکوؤں کا جب قافلہ ہے تو کہا میں ہی تو وہ ہوں. تو کہا یہ میرے کپڑے تمہارے لیے ہیں. بولا آپ مجھے کپڑے کیوں دے رہی ہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا تھا, اور وہ بیٹا جو ہے اس کے کچھ دن پہلے, بڑا نیک بیٹا تھا میرا, کچھ دن پہلے اس بیٹے کا انتقال ہوا ہے. یہ اسی کے کپڑے ہیں. 3 دن سے مسلسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس نام کا بندہ آئے گا, اس کو یہ کپڑے دے دینا. ہائے ہائے, ذرا سوچو تو صحیح, جب رب توبہ قبول کرتا ہے تو مرتبے کیسے بڑھا دیتا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. اللہ سے بندہ جب دوستی کر لیتا ہے نا, اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اللہ راضی ہو جائے تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. مگر کیسے اس ڈاکو کو توبہ نصیب ہوئی؟ یقین. کاش حرام کمانے والا, سود کا کام کرنے والا, کاش رشوت لینے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, چوری کرنے والا یہ سوچے کہ میں کیوں کر رہا ہوں, ملاوٹ کرنے والا سوچے. اللہ پر بھروسہ تو رکھو یار, رب نے میرا نصیب لکھا ہوا, جو میرے نصیب میں مجھے مل کر رہے گا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ, جب آپ نے یہ آیت پڑھی نا قرآن پاک میں, اللہ ارشاد فرماتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ فرماتا ہے اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی, خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. کہ جب اللہ نے ہر کسی کا رزق اپنے ذمے پہ لے لیا تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اب ذرا غور کریں. ابھی یہ اجتماع ختم ہوگا, اگر میں آپ سب کو کہوں کہ بتائیں آپ کے لیے کیا دعا کروانی ہے, تو تقریباً 70-80% لوگوں نے پتہ کیا کہنا ہے, حضور روزی میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, نوکری نہیں لگ رہی اس کی دعا کر دیں. میں نہیں کہتا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لیکن کوئی تو کہے کہ میری ایمان پر موت کے لیے دعا کر دیں, میری قبر جنت کا باغ بن جائے اس کے لیے دعا کر دیں, میں آخرت میں جاؤں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اس کے لیے دعا کر دیں. فرق دیکھیں, میری اور آپ کی ٹینشن کیا ہے؟ دنیا, روزی, مال. حالانکہ اس کا وعدہ ہے, دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام, مجھے مل کر رہے گا. مگر اللہ نے مغفرت کا وعدہ نہیں کیا ہے. اس کی دعا کہاں ہے؟ اس کی ٹینشن کیوں نہیں ہے؟ ایسے کئی لوگ مجھے بھی ملے, آپ کو بھی ملے ہوں گے, یار رات کو نیند نہیں آ رہی, کیوں؟ بس یار کاروبار کی ٹینشن بہت ہے. کبھی زندگی میں ایک رات میری اور آپ کی ایسی گزری
کہ اس ٹینشن میں نیند نہ آئی ہو کہ قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی، کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا، میزان عمل پر جب اعمال تولے جائیں گے گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا یا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ یار آج جون جولائی کی گرمی، ہیٹ اسٹروک کی باتیں ہو رہی ہیں، 50 ڈگری میں حال برا ہو گیا، سورج 1 میل پر جب ہوگا اور لوگوں کی پیاس زبان سے باہر زبانیں آئیں گی، مجھے جام کوثر نہ ملا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی اس کی ٹینشن، اس کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ سے دعا کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ ساری زندگی ایک ہی ٹینشن، چھوٹا گھر ہے تو بڑا کرنا ہے، کاروبار کو وسیع کرنا ہے، اور آمدنی، اور میں نہیں کہتا دعا نہ کریں، کوشش نہ کریں، خدا نہ خواستہ اس کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ چلو بھائی اب تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا تو اب کوئی کام کاج نہیں کرنا، نہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کا کشکول لے کر بارگاہ الہی میں جانا ہے اور توکل والے انداز میں دعا کرنی ہے تو اپنی رحمت کے سمندر سے ہمارے اسباب کے کشکول میں وہ ہماری روزی عطا فرمائے گا۔ اسباب اختیار ضرور کرنے، مگر اسی فکر میں زندگی تو برباد نہ کر دینا کہ سارا صبح سے لے کر شام تک ایک ہی ٹینشن۔ بھروسہ رکھے رب پر، یقین رکھے رب پر۔ آج حال یہ ہے بچہ پیدا ہو جائے تو ٹینشن، او ہو اب میرا بچہ ہو گیا، اس کی آگے پرورش میں کیسے کروں گا، اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اور خاص طور پہ بچی پیدا ہو جائے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اب جناب بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، خاندان میں جھگڑے ہو رہے ہیں بچی کے پیدائش پر کہ اب اس کی شادی کیسے ہوگی، یہ تو بوجھ آ گئی ہے، معاذ اللہ۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس رب نے بچی دی ہے انشاءاللہ رزق بھی وہی دے گا، اسباب بھی وہی دے گا۔ ارے جب اس نے مجھے پالا ہے وہ اس کو بھی پالے گا۔ کیا خوبصورت بات علماء نے لکھی، جو رب ہاتھی کو من اور چونٹی کو کن دے سکتا ہے وہ مجھے بھی میرا رزق عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح، کس کس کو رزق دیتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے تم اللہ پر بھروسہ کرو، جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے وہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ پرندوں کو سمجھتے کتنی کیسے روزی ملتی ہے؟ کبھی گھونسلے دیکھیں پرندوں کے؟ اچھا پہلے تو یہ نہیں پتا، کراچی والوں کو تو پرندے دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم نے درخت کاٹ کے پورا شہری کنکریٹ کا جنگل بنا دیا۔ ورنہ یہ پوچھے بزرگوں سے، ہم بھی چھوٹے تھے تتلیاں بھی دکھتی تھیں، صبح مدرسے اسکول جاتے تھے تو کوئل کی آواز بھی آتی تھی، اب تو کراچی والوں کے ہارن کی آواز آتی ہے ہم کو۔ اب تو یہ پرندے بھی چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ ہم نے درخت کاٹے، ہمیں نظر ہی نہیں کہ درخت ہے کیا۔ آج گاڑی پارک کرنے کے لیے ہر بندہ درخت کا سایہ ڈھونڈ رہا ہے مگر درخت لگاتا نہیں ہے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ جتنے درخت لگتے جائیں گے شہر یا ملک خوشگوار بھی ہوگا، موسم بھی کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا اتنی گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن جو موسم کا تغیرات، کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے، کاش یہ بات سمجھ آئے کہ پلانٹیشن نہیں ہم کر رہے، ہم پودے نہیں لگاتے بلکہ پودے کاٹ دیتے ہیں۔ کتنے درخت کاٹے، کتنے جنگل ختم کر دیے ہم نے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF، اب پلانٹیشن ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، 30 لاکھ پودے لگائے مگر یہ تھوڑے ہیں۔ کاش میری یہ بات لوگ سن رہے ہوں، اس کا شارٹ کلپ سنیں اور وائرل کریں کہ اگر آپ نے اپنے آنے والی نسلوں کو خوشگوار موسم دینا ہے، اچھے حالات دینے ہیں، ٹھنڈی چھاؤں دینی ہے، آکسیجن کی فیکٹریاں دینی ہیں، تو ہم سب کو کم از کم ایک پودا لگانا چاہیے۔ 25 کروڑ پاکستانی بتایا جاتا ہے، 24 کروڑ پاکستانی سب صرف ایک پودا لگائیں اور تو اس پودے کو درخت بنائیں، صرف پودے کو بچے کی طرح پالیں۔ آپ یقین کریں ہمارا ملک ایک پورا ملکی باغ بن جائے گا۔ اب ذرا سوچیں کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ گھونسلہ